آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ ایک ایسی سرزمین کا تصور کریں جہاں بڑی بڑی سلطنتیں آپس میں ٹکراتی رہیں، جہاں مختلف ثقافتیں ایک دوسرے میں ایسے گھل مل گئیں کہ انہیں الگ کرنا مشکل ہو، اور جہاں تاریخ کی چھاپ آج بھی قدم قدم پر نظر آتی ہے۔ جی ہاں، یہ بوسنیا و ہرزگووینا کی کہانی ہے۔ تو چلیں مل کر اس دلچسپ ملک کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بڑے عجیب بلکہ حیران کن سوال سے۔ آخر ایک ملک کے 3 صدور کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بوسنیا کے سیاسی نظام کی ایک حقیقت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسی ایک سوال کا جواب اس ملک کی پوری تاریخ اور اس کی پہچان کو سمجھنے کی چابی ہے۔ اچھا، تو ذرا اس پورے سسٹم کو دیکھیں۔ ایک ملک جو 2 خود مختار حصوں میں بٹا ہوا ہے، پھر ایک الگ ضلع بھی ہے، 10 صوبے ہیں، اور ہاں 3 صدر، اور ان سب کے اوپر ایک بین الاقوامی ہائی ریپریزنٹیٹو بھی ہے۔ یہ شاید دنیا کا سب سے پیچیدہ حکومتی نظام ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ایسا ہی نہیں بن گیا، اس کی ہر ایک تہہ کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخی وجہ چھپی ہوئی ہے۔ تو اس ساری پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا پڑے گا۔ بوسنیا کا جو حال ہے نا، وہ اس کے ماضی کی وجہ سے ہے۔ تو آئیے تاریخ کے ورق پلٹتے ہیں اور ان سلطنتوں کی کہانی دیکھتے ہیں جنہوں نے اس سرزمین کی تقدیر لکھی۔ بوسنیا کی کہانی آپ کہہ سکتے ہیں کئی بڑے دور سے گزری ہے۔ سب سے پہلے قرون وسطیٰ میں یہ بلکان کی ایک بڑی طاقتور سلطنت تھی۔ پھر 1463 میں سلطنت عثمانیہ آ گئی، جس نے یہاں اسلام اور ایک بالکل نئی ثقافت متعارف کرائی۔ اس کے بعد 1878 میں آسٹریا ہنگری نے یہاں قبضہ کیا اور اپنے ساتھ انڈسٹری اور یورپی طرز کا انتظامی نظام لایا، اور آخر میں 1945 میں یہ مارشل ٹیٹو کے سوشلسٹ یوگوسلاویا کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ یہاں دیکھیں، یہ بہت دلچسپ موازنہ ہے۔ 2 بڑی طاقتوں نے اس ملک پر کتنے گہرے اثرات چھوڑے۔ ایک طرف عثمانی، جنہوں نے 400 سال سے زیادہ حکومت کی، اسلام لائے، مشرقی طرز کا فن تعمیر متعارف کرایا۔ دوسری طرف آسٹریا ہنگری کا دور تھا، صرف 40 سال کا، لیکن ان 40 سالوں میں انہوں نے ملک کو انڈسٹری، قانون اور انتظامی طور پر جدید یورپ کے ساتھ جوڑ دیا۔ لیکن پھر 20ویں صدی کا اختتام قریب آیا، اور یوگوسلاویا کا وہ خواب جو مختلف قوموں کو بھائی چارے اور اتحاد کی لڑی میں پرونے کے لیے دیکھا گیا تھا، وہ بری طرح سے بکھر گیا، اور اس ٹوٹ پھوٹ کا مرکز بدقسمتی سے بوسنیا بنا۔ تو ہوا یہ کہ جب یوگوسلاویا ٹوٹ رہا تھا، بوسنیا و ہرزگووینا نے اپنی آزادی کے لیے ایک ریفرنڈم کرایا۔ اب اس میں بوسنیائی کروٹس اور بوسنیاکس نے تو آزادی کے حق میں ووٹ دے دیا، لیکن زیادہ تر بوسنیائی سربوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور بس ایسی تقسیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1992 میں جنگ چھڑ گئی۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں تھی، یہ جنگ پورے 4 سال 1992 سے لے کر 1995 کے آخر تک چلتی رہی، اور اس نے پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ یہ جنگ خاص طور پر اس لیے بھیانک تھی کیونکہ اس میں بڑے پیمانے پر ایتھنک کلینزنگ یعنی نسلی صفائی ہوئی، اور عام شہریوں پر ایسے مظالم ہوئے جنہیں بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ اس سب نے معاشرے کی بنیادیں ہی ہلا کر رکھ دیں۔ اس جنگ کی سب سے ہولناک داستان سریبریتسا میں لکھی گئی۔ سابق یوگوسلاویا کے لیے جو بین الاقوامی فوجداری ٹرائبیونل بنا تھا، اس نے باقاعدہ فیصلہ دیا کہ وہاں 8000 سے زیادہ بوسنیائی مردوں اور لڑکوں کا قتل عام نسل کشی تھا۔ آخرکار یہ جنگ ایک امن معاہدے کے ذریعے ختم ہوئی، لیکن یہ کوئی عام معاہدہ نہیں تھا۔ اس نے امن تو ضرور قائم کیا، لیکن ساتھ ہی ملک کے اندر جو تقسیم تھی اسے سیاسی ڈھانچے کا ایک پکا حصہ بنا دیا۔ تو لیجئے ہم واپس اپنے پہلے سوال پر آ گئے۔ اس کا جواب ہے 1995 کا ڈیٹن معاہدہ۔ جنگ ختم کرنے کے لیے اس معاہدے نے ملک کو اس طرح سے بانٹا کہ تینوں بڑے نسلی گروہوں یعنی بوسنیاکس، سربوں اور کروٹس کو حکومت میں نمائندگی کی گارنٹی مل جائے، اور اسی گارنٹی کے لیے یہ 3 صدر والا نظام بنایا گیا۔ اور 2013 کی مردم شماری کے یہ اعداد و شمار دیکھیں، یہ اس پورے سسٹم کی وجہ بتاتے ہیں۔ ملک میں 3 بڑے گروہ ہیں: بوسنیاک تقریباً 50%، سرب 31% کے قریب، اور کروٹس 15%۔ مطلب کوئی بھی اکیلے واضح اکثریت میں نہیں ہے۔ تو ڈیٹن معاہدے نے اقتدار کی تقسیم کا ایک ایسا فارمولہ بنایا کہ کسی ایک گروہ کو نظر انداز نہ کیا جا سکے، لیکن اسی فارمولے نے ملک کو ہمیشہ کے لیے نسلی بنیادوں پر تقسیم بھی کر دیا۔ تو اتنی پیچیدہ تاریخ کے بعد سوال یہ ہے کہ آج بوسنیا و ہرزگووینا کہاں کھڑا ہے؟ ظاہر ہے ملک کے سامنے آج بھی بہت بڑے چیلنجز ہیں، لیکن ساتھ ہی مستقبل کے لیے امید کی کرنیں بھی نظر آتی ہیں۔ اور امید کی ایک بہت بڑی وجہ ہے یہاں کی ٹورزم انڈسٹری۔
ملک کی قدرتی خوبصورتی، اس کا تاریخی ورثہ اور یہ جو ثقافتوں کا حسین امتزاج ہے، یہ سب دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور سیاحوں کی تعداد میں یہ جو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، یہ معیشت کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ اور پھر ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی دسمبر 2022 میں، جب بوسنیا و ہرزیگووینا کو باضابطہ طور پر یورپی یونین کی رکنیت کے لیے امیدوار ملک تسلیم کر لیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو ایک مستحکم اور یورپی مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آخر میں ہم واپس اسی بنیادی سوال پر آتے ہیں، کیا ایک ایسا ملک جس کی بنیاد ہی تقسیم پر رکھی گئی ہو ایک متحد مستقبل بنا سکتا ہے؟ دیکھیں، ڈیٹن معاہدے نے بندوقیں تو خاموش کرا دی، یہ سچ ہے، لیکن اس نے جو سیاسی نظام بنایا وہ آج بھی ملک کی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ بوسنیا کا مستقبل اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔